ناظرین، ہماری زندگی میں خوشی کے ساتھ ساتھ غم بھی آتے ہیں، صحت کے ساتھ ساتھ بیماری بھی آتی ہے، اچھے دنوں کے ساتھ ساتھ تکلیف اور پریشانیوں کے دن بھی آتے ہیں۔ لیکن ہماری شریعت، جو کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین فطرت ہے، ہمارے دین نے ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں کے جو لمحے آتے ہیں ان میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ آج شریعت کی روشنی میں ہم 10 ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جو غم کو ہلکا کرنے والی ہیں، جو پریشانی اور تکلیف کی جو شدت ہوتی ہے اس کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 10 چیزوں کو۔ نمبر 1، جو بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس کو عقیدہ تقدیر کہتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں جو بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اور وہ لکھنے والا رب العالمین ہمارا رب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 51 کے اندر، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ ہم پر جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی ہیں، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی کے اوپر ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی 4699 نمبر کی حدیث ہے، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ یاد رکھو کہ جو تمہیں پہنچا ہے وہ تم سے ہٹ نہیں سکتا تھا، جو تمہیں پہنچنے والی جو بھی پریشانی مصیبت ہے وہ تم کو پہنچنے ہی والی تھی، وہ ہٹ نہیں سکتی تھی۔ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہم پر ہونے والا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جس پر اگر ہمارا ایمان ہو تو ہمارا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز معزز ناظرین، اگر ہمارے اوپر کوئی غم اور پریشانی آئے تو ہمیں دوسری چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جن کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جن کے گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر ہم سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ وہ احساس ہے جو انشاءاللہ اگر آپ اس چیز کو یاد رکھیں گے تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری تقدیر لکھنے والا رب العالمین ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 کے اندر کہ عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب ہے، اپنے عذاب میں جس کو چاہتا ہوں مبتلا کرتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ صحیح بخاری کی 7405 اور صحیح مسلم کی 2675 نمبر کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ تو مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہمیں اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز، ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ ہمارے لیے اجر کی نوید لے کر کے آتی ہیں، وہ اجر کی بشارت لے کر کے آتی ہے۔ اس پر، ہماری بیماری پر، ہمارے بخار پر، ہمارے زخموں اور تکلیفوں پر ہمیں اجر ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 5640 نمبر کی حدیث ہے، ما من مصیبت تصیب المسلمہ، ہر مسلمان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، الا کفر اللہ بہا عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، پانچویں چیز یہ ہے کہ ہماری جو بیماریاں اور پریشانیاں ہم پر آتی ہیں وہ ہمیں پیوریفائی کرتی ہیں، ہمیں پاک کرتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی 2396 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، تو اسے دنیا میں جلد سزا دیتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں بیماریوں اور تکلیفوں کی شکل میں دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، تو اس کے گناہوں کو روک کر کے رکھتا ہے، حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن گناہوں کی پوری سزا اس کو دی جائے گی۔ تو اگر ہم پر مصیبتیں آ رہی تو وہ ہمارے بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ ہم کو مصیبتیں دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں ہمارے ساتھ آسانی ہو۔ یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ معزز ناظرین، نمبر 6، جب انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ دعا کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور جب وہ دعائیں کرتا ہے تو صرف اس بیماری یا اس مصیبت سے بچنے کی دعا نہیں کرتا بلکہ اور بھی دعائیں کرتا ہے، تو وہ بیماری اس کے حق میں خیر بن جاتی ہے، وہ مصیبت اس کے حق میں خیر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا بھی قبول کرتا ہے اور مزید اسے اپنی خیر اور برکت سے نوازتا ہے، تو دعاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے مصائب اور پریشانی کے حالات میں۔ نمبر 7، معزز ناظرین، اگر آپ کسی غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مشکل میں ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پریشانی کے بعد آسانی ہے، پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 بار پریشانی کہا، 2 بار آسانی کہا،
لیکن عربی گرامر کے حساب سے، عربی قواعد کے حساب سے یہاں آسانی دو ہے، پریشانی ایک ہے، گویا دو آسانیاں ہیں، ایک پریشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر ایک پریشانی دی ہے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ دو آسانی دے گا۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لن یغلب عسر یسرین، دو آسانیوں پر ایک پریشانی غالب نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی پریشانی اور مصیبت میں ہم مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں ڈبل آسانی انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 8، مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھیں، برداشت کا مادہ سیکھیں، اور یہ برداشت کا مادہ ہمیں خود سے پیدا کرنا پڑے گا۔ ہم جتنا اپنے اوپر سیلف کنٹرول اپنے اندر پیدا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں صبر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، مصیبتوں میں اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری بھلائیوں سے نوازے گا۔ وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور انسان جب صبر کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور پریشانی کے ساتھ ساتھ آسانی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگ دستی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ مسند احمد کی 2803 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ نمبر 9، معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کا تقوی ایک ایسی چیز ہے جو مصیبتوں میں ہمیں بکھرنے نہیں دیتا اور ہمارے لیے آسانی کے راستے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ اور 10ویں اور آخری چیز یہ معزز ناظرین کہ مصیبتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں یاد کریں جو ہمارے پاس ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی ان ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو آلریڈی ہمارے پاس ہیں۔ ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 2963 نمبر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو، فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو، یعنی اگر تم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ تو یہ ٹوٹل 10 چیزیں ہیں معزز ناظرین، اگر ان کو ہم فالو کریں اور ان کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں ہمیں ہلکی محسوس ہوں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے لا العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہر غم ہر تکلیف سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔